خداوند کا شکر ہے، اس نے ایک اور صبح ہماری زندگی میں بخش دی۔ میرے عزیز دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آئیے کلام مقدس کی روشنی میں چند آیات پر غور کریں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تم اچھا کرتے ہو جو اس پر غور کرتے ہو۔ کلام مقدس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، دل میں جگہ دینی چاہیے۔ مقدس کلام میں لکھا ہوا ہے، شریعت کی کتاب کا پڑھنے والے، سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ اگر کسی نے گھر میں کلام مقدس تو رکھا ہوا ہے اور اس کو بہت اچھے کپڑے میں لپیٹ کر اونچی جگہ پر رکھا ہوا ہے، تو اس صورت میں سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اس کو پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کو سننا ہے، پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، تب بھی ہمیں فائدہ ہوگا۔ آئیے آج کے کلام کی تلاوت پہلے سنیں گے۔ مقدس پطرس کا لکھا گیا پہلا خط، اس کا 3 باب ہے اور اس کی آیت نمبر 10 سے لکھا گیا خداوند کے کلام میں، چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے، وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے، بدی سے کنارہ کرے، نیکی کو عمل میں لائے، صلح کا طالب ہو اور اسی کی کوشش میں رہے، کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان اس کی دعا پر لگے ہیں، مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں ہیں۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا، سنایا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت بنے۔ زندگی سے کون نہیں خوش ہونا چاہتا؟ لکھا گیا، جو کوئی زندگی سے خوش ہونا۔ میجورٹی جو ہے ان دنوں میں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، لوگوں کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کیا آپ خوش ہیں، تو بہت سارے لوگوں کا جواب ملے گا ہم خوش نہیں ہیں۔ حالات کے سبب سے، مہنگائی کے سبب سے، طرح طرح کے مسائل کے سبب سے اور مختلف قسم کے جوابات آپ کو ملیں گے۔ سو کلام مقدس اس مشکل حالات میں، اس سچویشن میں ہمیں کیا مشورہ دیتا ہے؟ ہمیں کلام مقدس کو سننا ہے اور سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ کلام جو ہے کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے، یہودیوں کے لیے نہیں ہے، صرف مسیحیوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ زبور میں لکھا گیا، خدا امتوں کا خدا ہے، خدا قوموں کا خدا ہے۔ اور مکاشفہ میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، ہر ایک قوم میں سے، ہر ایک قبیلے میں سے اس نے اپنے لیے لوگ لے لی۔ سو یہ خدا کا منصوبہ ہے، خدا کی پلاننگ ہے، اس نے ہر قوم میں سے، ہر قبیلہ میں سے لوگ لینے ہیں، اور جس دن یہ تعداد پوری ہوگی پھر دنیا کا اینڈ ہو جائے گا، یسوع مسیح آ جائیں گے اپنے لوگوں کو لینے کے لیے۔ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے، جو کوئی بھی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے، کون نہیں چاہتا ایسا کہ میری زندگی اچھی ہو اور میرے دن بہت اچھے ہوں؟ لیکن ہم چاہتے تو ضرور ہیں، لیکن ایسا ہم چاہ رہے ہیں لیکن مسیح کے بغیر چاہ رہے ہیں، خدا کے کلام کے بغیر چاہتے ہیں۔ ہر سہولت مل جائے، زندگی کی ہر آسائش مل جائے، ہم یہ چاہتے ضرور ہیں، لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں اپنے خدا کے بغیر۔ اس صورت میں یہ پاسبل نہیں ہے۔ سو ضروری ہے، کلام ہمیں مشورہ دیتا ہے کہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا چاہے اور اچھے دن دیکھنا چاہے، اس کو کیا کرنا پڑے گا۔ یہاں کچھ مشورے دیے گئے ہیں، ان پر جب ہم عمل کریں گے تو ہم زندگی سے خوش ہو سکتے ہیں، اچھے دن دیکھیں گے ہم۔ پہلا مشورہ ہے مقدس پطرس کا کہ وہ زبان کو بدی سے
بہت سارے لوگوں کی زبانیں جو وہ بدی بکتی رہتی ہیں، ان کی زبانوں سے برکت نہیں نکلتی، لعنت نکلتی رہتی ہے۔ خدا کے لوگوں کو خاص طور پر ہدایت کی گئی ہے رومیو کے خط میں، برکت چاہو، برکت چاہو، پھر کہتا ہوں برکت چاہو، لعنت کبھی نہ چاہو۔ ہم مسیحیوں کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم برکت چاہیں، لعنت کبھی نہ چاہیں۔ بے شک بے انصافی ہو، بے شک ہم دکھ اٹھا رہے ہوں، کلام مقدس میں یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، خدا کے روح نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو برکت دینی ہے۔ اپنی زبان کو وہ بدی سے باز رکھے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے، دھوکہ دینے والی باتوں سے۔ جب کوئی شخص کسی کے ساتھ چلاکی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو یہ پھر سننا پڑتا ہے وہ بڑا مکر کرنے والا آدمی ہے، بہانے لگانے والا آدمی ہے۔ تیسرا مشورہ یہ ہے کہ بدی سے کنارہ کرے۔ میجورٹی جو ہے وہ بدی کو پسند کرتی ہے۔ اچھے دن دیکھنے کے لیے، زندگی سے خوش ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بدی سے کنارہ کرنا پڑے گا۔ جو لوگ بدی کے منصوبے بناتے ہیں ان کی محفل کو چھوڑنا پڑے گا۔ بڑے لوگ ایسے ہیں، کہتے ہیں ہم خدا کے لوگ، میں خدا کے ساتھ بھی چلتا ہوں، لیکن وہ بیٹھے کہاں پر رہتے ہیں؟ بدکار لوگوں میں، ایسے لوگوں میں جو خدا کے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے فرق۔ بنیادی طور پر شروع میں بھی اس بات کو نہیں مانتا تھا، لیکن کلام نے جیسے جیسے مجھ پر یہ روشن کیا، مجھے سمجھ آئی کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں، پولس رسول نے یہ بھی مشورہ دیا ہے، ایسا نہیں کہ میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ دنیا کے لوگوں کو بالکل نہ ملنا، اس طرح تو ہمیں دنیا سے نکل ہی جانا پڑے گا۔ ملنا ہے، مناسب ملنا ہے، ان کی باتوں پر دھیان نہیں بلکہ اپنی باتوں پر دھیان، ہم نے جو ہمارے سپرد خدا کا کلام ہے وہ باتیں ان کو بتانی ہیں۔ ایک اور مشورہ، نیکی کو عمل میں لائے۔ اگر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ باتیں سنیں اور ان کو عمل میں لائیں گے تو پھر ہمارے لیے اچھا ہوگا، زندگی اچھی گزرے گی، اور زبان، اور ہم ان کی جب پریکٹس کریں گے زندگی اچھی ہو جائے گی اور دن بھی اچھے گزریں گے۔ اور مشورہ، صلح کا طالب ہو۔ یہ آپ مبارکبادیاں بھی جب پڑھتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ جو صلح پسند ہیں، جو صلح کا طالب ہونا چاہتا ہے، وہ کس فیملی میں شامل ہو جاتا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ بہن اور بھائیوں، خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیں صلح پسند ہونا ہے تاکہ ہم اچھی زندگی گزار سکیں، خوشحال زندگی گزار سکیں، اچھے دن دیکھ سکیں۔ اور صلح کا طالب اور اس کی کوشش میں رہے، اس کی کوشش میں وہ لگا رہے کہ میں نے صلح کا طالب رہنا ہے۔ مخالفت ہوگی، آپ کو بے عزت کیا جائے گا، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کا طالب ہی رہنا ہے۔ نیکسٹ، کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے۔ خدا کی آنکھیں ساری زمین کی سیر کرتی ہیں، اس کی نظریں جو وہ راست بازوں پر ٹھہری ہوئی ہیں، لگی ہوئی ہیں، اور لکھا ہے کہ اس کے کان راست بازوں کی دعا پر لگے ہوئے ہیں۔ خدا سنتا ہے، غور کرتا ہے اس کے لوگ کیا مانگ رہے ہیں، اس کے لوگ کیا مانگتے ہیں۔ میری بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا ہے، مگر کیا؟ بدکار بھی اس کی نگاہ میں ہیں، بدکار بھی اس کی نگاہ میں ہیں۔ ہمیں، اگر ہم یہ کچھ مشورے دیے گئے ان پر ہم عمل کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سوال یہ ہے کہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا، اس کو زندگی میں وہ خوش ہوگا اور کلام کے مطابق وہ اچھے دن بھی دیکھے گا۔ میری دعا ہے خدا کے حضور میں آپ کا دن بہت اچھا گزرے، خداوند آپ کو، آپ کے گھرانوں کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔